بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا عابد. امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے, خیر خیریت سے ہوں گے. ناظرین, آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گی, بس ایک شعر پڑھنا چاہوں گی. سنا ہے بولیں تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں, سنا ہے بولیں تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں, اگر یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. شہزاد مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک, زبردست, بہترین. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہمارے لیے ٹائم نکالا. بس یہ تو پتہ کہ روٹین کی چیز ہے, کرنا پڑتا ہے لازمی. صحیح. سر میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے, ویڈیوز دیکھ رہی ہوں, آپ کو دیکھ رہی ہوں, سر کی اسمائل کبھی غائب نہیں ہوئی ہے. اس اسمائل کا راز ہمیں بتا دیں. اسمائل کا راز یہ تھا کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آپ اگر اسمائل کرتے ہیں تو ایک اسمائل آپ کی 7 منٹ آپ کی لائف بڑھاتی ہے. میں نے کہا چلیں اگر لائف بڑھاتی ہوگی کہ نہیں, لیکن کم از کم اچھی تو لگتی ہے نا. کہتے ہیں کہ اگر آپ اسمائل کریں, آپ اچھے دکھتے ہوں کہ نہیں, لیکن آپ کو لوگ پسند کریں گے, پازیٹیو وائبز آتی ہیں ویسے ہی آپ کو دیکھ کے. سر مختلف قسم کے کام آپ کر رہے ہیں, مطلب ہر کاروبار میں آپ کامیاب, استاد بھی ہیں, ٹریولر بھی ہیں, اور سافٹ ویئر ہاؤس بھی چلا رہے ہیں, تو اتنا سب کچھ کیسے اکٹھے مینیج کر لیتے ہیں آپ؟ اصل میں چیزیں بانٹنی پڑتی ہیں. جب شروع میں آپ اکیلے کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے خود سے. آپ کا جو ٹائم ہے سارا خرچ ہو جائے گا اس میں. جب آپ کو ملٹیپل کام کرنے ہوں تو پھر آپ کو رائٹ ٹیم چاہیے. آپ کو ٹیم ایسی بلڈ کرنی ہے جو آپ کے سسٹم کو رن کرتی رہے, اور آپ اس کو مانیٹر کریں. آپ اس کو خود سے آپریٹ نہ کریں, اس سے مانیٹر کریں. آپ جب سے یہ کام کر لیا اس دن سے میں کئی کام کرتا ہوں, ایک کام نہیں کرتا. وکیل بھی ہوں, باقی کام بھی کرتا ہوں. صحیح. ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وکیل بھی رہے ہیں سر نے, وکلاء کی تعلیم حاصل کی ہے سر, 4-5 سال وہاں پہ مطلب تعلیم حاصل کرنے کے لیے, پھر وہ چھوڑ کیوں دی؟ اصل میں تعلیم تو میری اس کے علاوہ بھی تھی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم جو ہے لازمی نہیں کہ آپ وہی کیریئر اپنائیں. تعلیم آپ کی شخصیت کو بہتر کرنے کے لیے ہوتی ہے, اسی کام کے لیے بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کو پسند ہو تو ایز اے کیریئر بھی اس کو لے کے چلیں, بہتر ہے. دوسری بات یہ تھی کہ میرا پیشن تھا آئی ٹی, اور میں نے یہاں پہ اپنی جو ایفرٹس پٹ کی, اپنا ٹائم پٹ کیا, اس کا رزلٹ بھی اچھا آیا, تو یہی وجہ تھی آج میں یہ کام کر رہا ہوں. سر آپ ایک ادارہ چلا رہے ہیں جہاں پہ نا مختلف قسم کے کورسز کروائے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں, نوکری سے ہٹ کے, دھکے کھانے سے, 9 to 8 جاب جو بھی ہیں ان سب کو چھوڑ کے آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے بچوں اور والدین کے ذہنوں میں یہ چیز کہ نوکری کو ختم کر کے آپ اپنا بزنس سٹارٹ کریں, کیونکہ کافی بچے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں پیرنٹس سپورٹ نہیں کرتے ہیں, تو ان کے ذہن سے یہ نوکری کا آپ کیسے رجحان ختم کر سکتے ہیں؟ اقرا, اس میں بات یہ تھی کہ آج سے نا کوئی 20 سال پہلے ایک 17 اسکیل کی جاب تھی جو ان دنوں پاسبل تھا, کچھ واقفی سے ایسے 1 سال تک میرا انتظار کرتی رہی, میں نے جاب نہیں کی تھی. تب مجھے اس جاب کی سخت ضرورت تھی, تو میرے پاس پیسے بھی کم تھے, وہ جاب کی مجھے سیلری اچھی ملتی. لیکن دیکھیں اگر وہ جاب میں کرتا تو میں آج بھی باؤنڈ ہی فیل کرتا, میں کہیں دوسرے جو کام آج کل کر رہا ہوں وہ کر نہ پاتا. تو جو جاب کی نسبت ہمیشہ سے بزنس بہتر رہتا ہے. اپنے بچوں کو ہمیں چاہیے کہ یہ چیزیں سکھائیں کہ آپ خود سے تھوڑے سے پیسوں سے چھوٹے موٹے کام کر کے دیکھیں. میں ایک یہاں پہ نا سافٹ ویئر کمپنی والے دوست ہیں, ان کو جانتا ہوں, ان کے 4 بچے ہیں, اور وہ اتنے امیر آدمی ہیں, ان کے ذاتی فارم ہاؤس ہے بڑا سارا, یعنی کہ وہ ایسے پودے بھی جو کہیں نہیں ملتے وہ پاکستان میں لے کے آ چکے ہیں, وہ لگائے انہوں نے. اپنے بچوں کو کیا کر رہے ہیں, اپنے فارم ہاؤس کے باہر بٹھا کے انہوں نے کوئی 3-4 ماہ کے بعد ایک دن کا اسٹال ہوتا ہے ان کا کہ آپ نے چیزیں بیچنی ہیں. اب بتائیں کہ وہ تو اتنے امیر آدمی ہیں, وہ کیوں سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو چیزیں بیچنی. ایک دن انہوں نے آئس کریم کا اسٹال لگایا بچوں نے, تو 4 بچوں نے وہ اسٹال جو تھا اس پہ کام کیا, بیچا. بیچنا اور یہ بزنس کرنا بڑا اسکل ہے, ہمیں بچوں کی سائڈ پہ لے کے جانا چاہیے. یعنی کہ ہمیں ساری چیزیں چھوڑ کے بس بیچنا آ جانا چاہیے. بیچنا اگر آپ کو اگر آتا ہے, کچھ بھی چیز بیچنی اگر آتی ہے, تو یہ آپ پھر انشاءاللہ فیل نہیں ہوں گے. دیکھیں آپ ہمیشہ نا چیزیں نہیں بیچتے, آپ اپنی آئیڈیاز بھی بیچتے ہیں. آپ کسی بندے کو کنونس کرتے ہیں تو اس سے اپنا آئیڈیا سیل کرتے ہیں. آپ کو کنونسنگ پاور, آپ کو کمیونیکیشن سکلز, آپ کو ان چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے کہ کیسے اس کو بہتر کرنا ہے. صحیح, بالکل صحیح سر. آپ کے ادارے میں جو کورسز کروائے جاتے ہیں کیا آپ وہ مینشن کریں گے, کون کون سے کورسز کروائے جاتے ہیں؟ ہمارے پاس سارے کورسز وہ ہوتے ہیں جو ہینڈز آن ہوں, جو لوگوں کو ایسے انداز سے مدد کریں کہ لوگ اس کے بعد اس کو ایز اے کیریئر سٹارٹ کر سکیں. جس کے جیسے کہ GBOB کورس ہے جو کہ بہت فاسٹ ہے, فری لانسنگ کا کورس ہے. دوسرا کورس FB کامرس ہے, فیس بک کے اوپر کامرس کے ساتھ آپ
پیسے کمانا سیکھتے ہیں, کیسے اپنی چیزیں یا دوسروں کی چیزیں لے کے ان کو سیل کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں. تو اس کے بعد ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہے جس میں آپ امیزون کی چیزیں کسی اور کی لگی ہوئی چیزیں بیچتے ہیں, کمیشن کماتے ہیں. باقی پروگرامنگ کی کورسز ہوتے ہیں جس میں پروگرامنگ سکھاتے ہیں. صحیح ہو گیا اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ وہاں سے جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں وہ وہاں سے خود وہ کورس دیکھیں اور خود ہی ارن کرنا شروع کریں. اچھا اقرا, اس میں نا میرے پاس جو کورس ہے GBOB, اس کو تقریباً 1.25 لاکھ بندہ دیکھ چکا ہے اس کورس کو, اور اس کورس میں تقریباً 10,000 لوگ ابھی تک 6 ماہ کے اندر انہوں نے پیسے کمانے شروع کر لیے ہیں, ارن کر رہے ہیں. ہاں جی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی کورس ہو آہستہ آہستہ اس کورس کو ہم اپنے YouTube چینل پہ لے کے آئیں, تاکہ جو لوگ افورڈ نہیں کرتے وہ خود سے چاہتے ہیں کوشش کرنا تو وہ لازمی کریں, ان کو موقع ملے. تو دیکھیں فری کورس میں 10,000 بچہ پاکستان کا 6 ماہ کے اندر ٹرین ہو چکا ہے. ابھی میری ان کے اسٹاف سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ فری کورس دیکھ کے بھی اسٹوڈنٹ کہتے ہیں ہم نے ویڈیوز دیکھ لی ہیں, ہمیں سر کی ساری سمجھ آ گئی, اب آپ بتائیں ہم نے اسٹارٹ کہاں سے کرنا ہے. یہ اس کویشچن کا جواب. اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اسٹارٹ کرنا ہو تو ویڈیوز کے جو لیکچرز ہیں یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لیکچرز ہیں. ہر ایک لیکچر کو دیکھیں, وہاں پہ 2 اسٹیپ بتایا گیا, اس سے ویڈیو کو وہاں پاز کر کے اس کو کر کے دیکھیں, اسی کام کو کر کے دیکھیں. جیسے بتایا گیا ہے فلاں چیز سرچ کیجئے, آپ میری ویڈیو لیکچر کو روکیے اور وہ سرچ کیجئے, فلاں سائٹ پک کیجئے, آپ ویڈیو کو روکیے, پک کیجئے اور آگے اس کو پروسیس کیجئے. اسی طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ سارے لیکچرز ہیں. پہلے 5 لیکچرز میں تو ہے آپ نے جو اسکل سیکھنا تھا, رابطہ کرنا تھا بڑے بلاگرز سے, اور آگے جو لیکچرز ہیں 5 اس میں کیسے فری لانسنگ اسٹارٹ کرنی ہے, یہ سب کچھ اس میں شامل ہے. ناظرین GBOB جو کورس ہے اس میں آپ کو کچھ بھی انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ٹول پرچیز کرنا ہوتا ہے آپ کو صرف ایک, اور آپ اپنی ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. ہاں جی, ٹول بھی آپ کو پتا کیا, اگر چاہیں تو لے لیں, اگر وہ نہیں تو شیٹس بھی ہوتی ہیں اس کی, جو شیٹس کسی اور بندے سے لے کے کام کر سکتے ہیں. ویسے آپ کو ٹول لازمی لینا چاہیے, وہ 1 ماہ کے لیے لینا چاہیے, تاکہ اس سے آپ اس کی نا سائٹس کی میٹرکس چیک کر سکیں, اور اس کے بعد آپ اسے چھوڑ دیں. ایک بعد میں بھی اگر ہمیں ایشو ہو تو ہمیں خود سمجھ ہو کہ ٹول کی وجہ سے ہم یہ چیز کر سکتے ہیں. سر اپنے شوق کو ہم اپنا پروفیشن کیسے بنائیں؟ اپنے شوق کو اپنا پروفیشن کیسے بنائیں؟ کیونکہ مجھے ٹائم لگ گیا کافی, مطلب یہ دیکھنے میں میرا شوق یہ ہے, جاب ساری سائٹ پہ سارے کام کیے, لیکن اب آ کے پتہ چلا. تو آپ کیا اقرا ہوتا یہ ہے کہ آپ صرف کسی کام میں پیسے دیکھنے چھوڑ دیں. بالکل سر. تو آپ کا شوق آپ کا پروفیشن بن جائے گا. پتہ کیوں؟ ہمارا شوق میں ہمیں نظر نہیں آتا بعض اوقات کہ اس سے پیسے کمانے ممکن ہیں. ہم سوچتے ہیں فلاں بندہ پروگرامر ہے, وکیل ہے, ڈاکٹر ہے, وہی کام کریں گے تو پیسے کمائیں گے. ہاں جی. تو جو آپ کا شوق ہے اس سے بھی پیسے کمانے ممکن ہیں. میں نے شاید چند دن پہلے شیئر کی تھی ایک بات اپنی چینل کے اوپر کہ میرا جو بڑا جو بچہ ہے وہ ریوبک کیوب حل کرتا ہے, اس کو سالو کرتا ہے بہت سپیڈ کے ساتھ. تو اس کام کے اندر اسے میں نے بولا کہ آپ کو چاہیے کہ اتھارٹی پیدا کرو, یعنی ایسے کام کرو جو چیلنجنگ کام ہوں گے, باقی لوگ کر نہیں پائیں گے, تو آپ کرو. اب دیکھیں میں اسے یہ نہیں کہہ رہا کہ پروگرامنگ کرے میرے والی, مارکیٹنگ کرے میرے والی, اسے اس کا پیشن ہے. میں نے اسے کہا بیٹا اسی کام سے آپ پیسے کمانا شروع کر دو گے. آپ YouTube چینل اپنا رن کرو, اس کے اوپر آپ لوگوں کو سکھاؤ اور یہ کام کر کے دکھاؤ. اس کے بعد ریوبک کیوبس ہیں یہ سیل کرنے شروع کر دو. بڑے بڑے برانڈس کے کیوبز ہیں. اب میرے پاس جو بچوں کو لے کے دیے کافی مہنگے والے ہیں. تو ایسے جو لوگ چاہتے ہیں کسی پروفیشنل لیول کے جو کھیلنا چاہتے ہیں اس کو, ان کو چاہیے اگر یہ بچہ ان کو سکھائے ساتھ میں سیل کرنا شروع کر دے تو یہ دیکھیں پیسے کما لے گا. بس ایسا لگتا ہے کہ سر بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. سر آپ خود ایک استاد ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے ایک استاد کو کیسا ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں استاد کو ہمیشہ مثبت ہونا چاہیے. پتہ کیوں؟ استاد جو ہے یا ماں, یہ 2 لوگ ایسے ہیں جو اصل میں معاشرے کے افراد کو ٹرین کرتے ہیں اور ٹرین کر کے ان کو وہاں تک لے کے جاتے ہیں کہ قومیں بنتی ہیں. اگر یہ 2 لوگ فیل ہوئے تو پوری کی پوری قوم ہی برباد ہوگی. اب ہماری مائیں جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ جو آج کی مائیں ہیں, ہماری ماں نے تو خیر اچھا خاصا رول ادا کیا تھا, ہمیں سمجھ آئے اس چیز کی. آج کی مائیں بھی ان کو چاہیے, اور دوسری بات جو آج کے استاد ہیں ان کو بھی چاہیے ہمیشہ مثبت رہیں. آپ پتہ کیا, یہ مت سوچیں فلاں کام نہیں ہوگا, یہ مت سوچیں کہ اس کام میں مشکلات ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ یہاں پاکستان میں لوگ فراڈ کرتے ہیں کافی سارے, تو آپ اس کام کے ساتھ کیسے جی لو گے؟ میں نے کہا میں پہلے بھی اس کام کے ساتھ جی رہا ہوں. جب ماس لیول پہ کام کرنا پڑا مجھے تو 1.25 لاکھ لوگ ہیں جن سے ہم کام کر رہے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں اب اسکیمرز بھی ہیں, لیکن صورتحال دیکھیے کہ وہاں پہ ایسے لوگ نظر آئے مجھے جو کہ سمجھتے ہیں کہ سر نے ہمیں جو سکھایا اس کا اچھا خاصا فائدہ مجھے پہنچا ہے, میں آگے فائدہ پہنچاؤں. بالکل.
تو یہ جو ہے نا جو پازیٹیوٹی ہے زبردست ہے. استاد کو پازیٹیو ہی رہنا پازیٹیو ہونا چاہیے, سر کی طرح ہر ٹائم اسمائل کرتے رہنا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹ بھی دیکھ کے خوش ہو, ان کو ڈر نہ ہو. سر نوجوان کہتے ہیں کہ نوکریاں نہیں مل رہی ہیں, مطلب کافی لوگ ہیں جو ڈگریز لے کے گھوم رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے؟ تعلیمی ادارے ہیں یا انسان خود ہے؟ سبب پتہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نوکری ڈھونڈتے کیوں ہیں؟ پہلی بات یہ تھی, پوائنٹ نوٹڈ. بات یہ تھی کہ نوکری وہ ڈھونڈتا ہے جو بندہ سیکیورٹی چاہتا ہے. جو بندہ سیکیورٹی چاہتا ہے اس کی لائف اچھی نہیں جاتی, پہلی بات. آپ دیکھیں جتنے لوگ بھی جو لگژری لائف گزارتے ہیں یہ موسٹلی نوکری پیشہ نہیں تھے, یہ لوگوں نے بزنس کیا تھا, انہوں نے نوکریاں کریٹ کی تھیں. مرگ ریاض صاحب ہیں جن کا بحری ٹاؤن ہے, ان کے وہ دیکھیں 50,000 جابس پاکستان کے اندر کی جو کمپنی ہے اس نے نکالی. اب وہ خود سے اس بڑے بزنس کے ساتھ بہتر انداز سے رہتے بھی ہیں. لیکن اگر ہم جاب کریں گے تو جاب میں ہمیں آتے ہیں پیسے ماہانہ 1 لاکھ آ گئے, 2 لاکھ آ گئے, 3 لاکھ, کہاں تک پہنچیں گے؟ آپ نے ماہانہ اتنے ہی پیسوں کا اپنا بجٹ بنایا ہوگا نا, تو پیسے آپ کے پورے نہیں ہوں گے. لیکن چونکہ کاروبار کے اندر ہوتا ہے کبھی کم آئے کبھی زیادہ آئے, تو کبھی بہت بڑے جیک پاٹس, تو یہ بہتر ہے کہ آپ کے پاس سیونگ اس کے ساتھ ہوتی ہے. نوکری کو تلاش کرنا جو ہے نا میرے خیال میں کمزوری ہے. پتہ کیوں کمزوری؟ اس سینس میں کہ جو بندہ سیکیورٹی چاہتا ہے اسے چاہیے, جو توکل کرتا ہے اللہ پہ توکل کرتا ہے کہ مجھے اس نے کھلانا پلانا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ بزنس کرے. ہم نا ایکچولی ڈرتے ہیں بزنس سے کہ مطلب جاب ہوگی تو چلو ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ بھائی مہینے کے بعد ہمیں مل جانے ہیں 20 ہے 25 ہے 30 ہے جتنے بھی ہیں. لیکن بزنس کے لیے نا ہم تھوڑا ڈر جاتے ہیں کہ ہم انویسٹ کریں گے اور نہیں. جب آپ نے بزنس کرنا ہے تو پھر رسک تو لینا پڑتا ہے. آپ نے کئی ممالک بھی گھومے, آپ ٹریولر بھی ہیں, آپ مطلب آپ کو کافی ممالک کی نا نیشنلٹی ملی, لیکن آپ نے وہ اس کو بھی ٹھکرا دیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ کافی لوگ امیگریشن تھی جو کہ بعد میں 5 سال کے بعد 6 سال کے بعد ڈیفینیٹلی نیشنلٹی ہی ہوتی. بالکل. تو مجھے USA کی 3 بار آفر ہوئی تھی. تو اصل میں نا میں نے سچی بات بتا رہا ہوں کہ میں نے موازنہ کیا, مجھے وہاں پہ سہولتوں کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ملی تھی کہ میں پاکستان چھوڑ کے جاتا. پاکستان میں وہ تمام چیزیں ہیں کہ مجھے ہر پاسبل ریزن ملتی ہے کہ میں یہاں پہ ٹھہروں. میں نے تو کل پتا کیا یہ بات کر رہا تھا کسی دوست سے, میں نے کہا بھائی لاہور میں رہ کے نا ہم سمجھتے ہیں یار لاہور سے باہر لوگ کیسے رہتے ہیں, کیسے جی لیتے ہیں یار. میں تو یہ کہتا ہوں کیسے جی لیتے ہیں, پورا لاہور اب آپ کا گھر ہے. کہتے ہیں لاہور نے دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا. تو یہاں سے باہر پاکستان سے جانا اب مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں. اگر انسان کو معاشی مجبوری ہو, ایسی کوئی جاب ملتی ہو پھر ٹھیک ہے, لیکن باقی جو ہے پاکستان کے اندر تو ایسی زبردست چیزیں ہیں جو کہ نیچر کے حوالے سے دیکھیں یا انسانوں کے اقدار دیکھیں, ہمیں وہاں پہ ان کے برے چہرے نظر آتے ہوں گے, لیکن دیکھیں جو پازیٹیو چہرے ان کے یہ بھی ہیں. چہرہ یہ تھا کہ ایک پاکستانی فیملی جب امریکہ سے واپس آ رہی تھی تو ایئرپورٹ پہ نیچے اترتے ہی باپ نے اپنے بیٹے کو بہت مارا. اترتے ہی مارا کیوں؟ اس نے کہا کہ مجھے امریکہ میں اجازت نہیں تھی اور اس بچے نے مجھے بہت تنگ کیا, مجھے اجازت نہیں تھی اس کی. آپ دیکھیے کہ پاکستان میں اگر یہ اس طرح کے قوانین تھوڑی سی یہ اجازت دیتے ہیں تو آج کے بچے بھی فرما بردار تو ہیں نا, اپنے باپ کی مار برداشت بھی کر لیں گے, باتیں بھی برداشت کر لیں گے. یہاں کا کلچر ڈیفرنٹ ہے, اس کی بری چیزیں نکال دیں, آپ اس کو ختم کریں, لیکن اچھی چیزیں اس کی بھولی مت. بالکل. سر ہم کافی نا اب جو ہماری ینگ جنریشن ہے کافی سوچتی ہے, لیکن کام نہیں کرنا ہے, زیادہ سوچنا ہے میں نے یہ بڑا آدمی بننا ہے, میں نے پیسہ کمانا ہے, یہ جس کی وجہ سے ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ڈپریشن کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ پہلی بات ہے ڈپریشن کو نا ختم کیسے کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنی ذات کا کسی کی ذات سے موازنہ کرتے ہیں, ڈپریشن شدید اس سے کریٹ ہوتا ہے. دنیا میں ہر پیدا ہونے والا بندہ جو ہے دوسروں سے مختلف ہے, لہٰذا کسی بندے کو مکمل طور پر کسی سے کمپیئر کرنا پاسبل نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ کسی کا قد کاٹ یا شکل و صورت اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ شاید کوئی بندہ بہتر ہو, لیکن شاید دوسرا جس کا قد کاٹ اچھا نہیں تھا شاید بندہ وہ زانوں میں بہتر ہو, کسی اور کام میں بہتر ہو. ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان ہر ایک چیز میں ہی ہو, ہر کسی کی اپنی صلاحیتیں ہیں. بس اگر آپ نے اپنی ڈپریشن کو لوز کرنا ہے, اپنی ہیپینس کو جو ہے وہ فوکس کرنا ہے, آپ کو چاہیے کہ اپنی ذات کے اندر سے وہ چیزیں, وہ انرجیز, وہ طاقتیں سرچ کیجیے جو آپ کے لیے بہتر تھیں, جو آپ کے لیے بنی تھیں, جو آپ کے اندر تھیں, اسپیشل تھیں آپ کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیزیں نکالنے کے لیے ہمیں مطلب سر پہ ایک ہاتھ ہونا چاہیے یا کوئی کہنے والا ہونا چاہیے کہ نہیں بیٹا ایسے نہیں؟ اچھا میری ذات میں تو ایسا نہیں تھا, مجھے تو یہ خود سے ہو گیا. پتہ کس طرح سے ٹھوکریں کھاتے ہوئے, تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے لازمی نہیں کسی کا سر پہ ہاتھ ہو. لازمی یہ ہے کہ آپ کو نا دنیاوی جو ساری چیزیں ہیں
زیادہ آپ کو اٹریکٹ نہ کرتی ہوں. آپ جو ہے یہ نہ سوچتے ہو مجھے گاڑی چاہیے, یہ نہ سوچتے ہو مجھے پیسہ چاہیے, یہ چیزیں مل جائیں گی, لیکن سوچیے نا اس کے پیچھے. ہاں جی, ٹائم کے ساتھ. دیکھیے میں نے کبھی گاڑی کا سوچا نہیں تھا, میں نے نہیں کبھی سوچا تھا, نہ کبھی خواہش ہے. ابھی میں آ رہا تھا بچوں کے ساتھ, تو بچوں نے گاڑی دیکھی, اس کا نام لیا, دیکھیں اس کی لائٹیں فلاں فلاں. تو میں ان کی ماما سے کہتا ہوں مجھے نہیں پتا یہ گاڑی کون سی ہے. آگے گاڑی چل رہی, مجھے کوئی اس کا شوق نہیں تھا, نہ گھروں کا شوق تھا نہ گاڑی کا شوق. جو ہے اپنا اس کو وقت دیجیے, باقی چیزیں تو آ جائیں گے آپ کے پاس, وہ آپ کے نصیب میں ہے نا, مل جائیں گی, مل جائیں گی. اور اگر نصیب میں نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی کر لیں, پھر کچھ بھی کر لیں, نہیں ہوگا. کبھی آپ کی زندگی میں اس طرح کی مشکلات آئی ہیں کہ جس سے آپ کو لگا ہو کہ بس میری زندگی تو ختم, اب میں کچھ نہیں کر سکتا؟ میں نے زندگی میں نا تکلیفیں فزیکل جو تھیں یہ بھی جھیلیں کافی ساری, اس میں کافی کچھ میرے ساتھ ہوا, یعنی چوٹیں لگیں, کیونکہ مارشل آرٹ کرتے تھے وہاں بھی, تو کافی چوٹیں لگی شدید مجھے. دوسرا یہ تھا جو فائنینشلی تھا, ایک بار تو ایسا تھا جیسے بالکل مکمل اندھیرا ہو گیا, یعنی آئندہ روٹی کیسے کھانی ہے پتہ نہیں تھا مجھے. اور ایسے نا غربت کے کافی سارے سال گزرے. تو ایسا ہوتا ہے, دیکھیے فیزز آف لائف ہے, یہ آپ کی طرف آتے ہیں جاتے ہیں. اب اگر کسی بندے کو گاڑی نہیں ملتی, بائک نہیں ملتی, سائیکل نہیں ملتی, اور چیز ہے, لیکن جس کو روٹی نہیں ملے گی اس کی پین کو دیکھیے کتنی شدید ہوگی اس کی پین. یہ ایسے حالات بھی آئے ایک بار کہ ہمیں اس سے گزارا کرنا پڑا. لیکن میں کہتا ہوں سلام ہے میری والدہ کو, وہ ان کی جو تھے نا ان کا صبر استقامت زبردست ہے. کیا بات ہے, زبردست. ان کی وجہ سے شاید آپ میں بھی یہ چیز زیادہ ہے جو کہ نظر بھی آتی ہے. والدہ جو ہیں, والدین بڑا رول ادا کرتے ہیں, کیونکہ میرے والد صاحب جو تھے وہ صاحب حیثیت تھے, تو پھر حالات خراب ہو گئے. تو والدہ نے اتنی ہوتا ہے کہ عمارت دیکھنے کے بعد بھی ان کو غربت دیکھنی پڑے, تو صبر و استقامت چھوڑی نہیں انہوں نے. آج ماشاءاللہ وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہیں. ہر ایک منٹ کے بعد کہتی ہیں میرے سارے بچے ماشاءاللہ فٹ ہیں. برے دن آتے ہیں, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ برے دن آتے ہیں تو جاتے بھی ہیں, لازمی جاتے ہیں. ان کا انتظار کیجیے. برا ٹائم, اچھا ٹائم گزرا ہے تو برا آیا ہے, وہ بھی گزر جائے گا, پھر اچھا آ جائے گا. آپ کے جو ادارے میں کورسز کرواتے, کیا یہ لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں؟ کیا وہ بھی اس میں کامیاب ہیں؟ ہمارے ادارے میں سب کے لیے کورسز ہیں, لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جو کام آن لائن کرنے والے ہیں, اگر یہ بچیاں آج سیکھیں, ان کو زیادہ بہتر فائدہ ہیں. کئی خواتین پاکستان کے اندر گھر سے باہر تو جا نہیں پاتی, اگر گھر میں بیٹھے بیٹھے کوئی کام سٹارٹ کر لیں, کتنا زبردست ہے. مجھے کل پرسوں ہماری ایک بچی تھی یہاں پہ GBOB کورس کے اندر, اس نے اپنی والدہ سے بات کروائی. اس کی والدہ نے بتایا کہ وہ YouTube چینل پہ کام کر رہی ہے, کوکنگ کا کام کر رہی ہے, اور فیصل آباد کے ایک نواح میں ایک گاؤں ہے جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ مجھے مسالے کے سرچ کرنے پڑتے ہیں تو بڑا اچھا خاصا مسئلہ ہوتا ہے. تو بڑی محنت کے ساتھ جا کے وہ یہ کام کر رہی ہیں. لیکن اب دیکھیں کام کر رہی ہیں, ان کے حالات بدل جائیں گے. ان کا چینل چل گیا, چینل چلنے کے بعد ان کو پیسے ملیں گے انشاءاللہ, ان کی بہتری آ جائے گی. ایک لڑکی جب گھر سے نکلتی ہے, اب چلیں آن لائن جابس تو اب آئی ہیں, شروع سے ہم جب مطلب لڑکی گھر سے نکلتی ہے تو اس کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہماری یہ سوسائٹی جو ہے نا, یہ جب کوئی لڑکی اسپیشلی باہر نکلتی ہے تو اس کو نہیں دیکھ سکتی ہے, اس کے بارے میں باتیں کرنا, ہمیں اپنے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو ہمارے ہمسائے ہیں, رشتہ دار ہیں, رشتہ داروں جو ہمارے رشتہ دار ہیں وہ ہماری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہمارے پیرنٹس کے لیے یہ کر دیں کہ کوئی, ہمارے نا استاد محترم کہتے تھے کہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ بتا کہ ایک اور میں نے چھوٹا سا ایک وہ پڑھا تھا کہیں لکھا ہوا, دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. بات یہ تھی کہ وہ لوگ جب بھی آپ سے کہیں تو آپ ان سے اتنا ہی کہیں کہ بھائی پیسے ہمیں تم دے دیا کرو, مجھے کمانے نہیں پڑیں گے, تو ٹھیک ہے. اگر وہ پیسے آپ کو دے نہیں سکتے, اگر آپ کو کھانا نہیں دے سکتے, اگر آپ کا گھر نہیں بنا سکتے, تو پھر باتیں کرنے دیں ان کو. جس انسان نے زندگی جینی ہے نا, اس کو چاہیے کہ زندگی کا پلان خود سے کرے, خود سے پلان کر کے اس پلان کے مطابق چلے. باقی جو باتیں ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ دین اور دنیا کو بہتر انداز سے لے کے چلیں, زبردست بات ہے. آپ کے راستے میں رکاوٹ دوسری کوئی آنی ہی نہیں چاہیے دنیاوی. پتہ کیوں؟ آپ فرد ہیں, ہر ایک فرد کو حق حاصل ہے کہ وہ جس طرح کا جو لیجٹمیٹ کام ہے کرنا چاہے کرے. لیکن ہماری یہ سوسائٹی یہ چیز نہیں کرتی, انہوں نے بس یہی دیکھنا ہے کہ ساتھ والے کے گھر میں کیا. اور اب یہ تو لاہور ہے نا, بیسیکلی جو ہمارے مطلب گاؤں ہیں, قصبے ہیں, وہاں پہ یہ چیز بڑی پائی جاتی ہے کہ فلانے کی بیٹی کیا کر رہی ہے, فلانے کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, تو یہ چیز بڑی ہوتی ہے. اس کو محسوس کرنا بند کر دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ سوسائٹی وہ اس طرح کی ہے, خود ہی محسوس کرنا بندہ شروع ہو جاتا ہے. اور جس طرح میں خود ہوں تو میرے پہ یہ چیز گزری ہے, اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. پتہ کہ پرسوں جو 4 بچیاں تھیں نا فیصل آباد سے آئی تھیں, یہ بچیاں وہ گاؤں سے تھیں.
میں حیران تھا، یہاں پہ ہاسٹل لے کے بچیاں رہ رہی تھیں، چھوٹی بچیاں تھیں، بڑی ایج نہیں تھی ان کی. ایک بچی شاید کوئی 9th 10th کی ہوگی اور باقی اس کی کزن تھی ساتھ میں بڑی. تو بچیوں نے مل کے ایسے ہاسٹل بک کروایا، جیسے بھی تھی یہاں پہ آ گئیں، انہوں نے کیا. اب دیکھیں آپ جو مرضی اچھا کام زندگی میں کر لیں، آپ کو گالیاں تو پھر بھی پڑتی ہیں. میں نے پتا کیا، جس دن میں نے اپنا چینل سٹارٹ کیا تھا نا، میں نے لوگوں کی مدد کرنی سٹارٹ کی، تو یہ ذہن لے کے آیا تھا کہ بری باتوں سے تو پیغمبر بھی نہیں محفوظ تھے، لوگ تو اتنے نیگیٹو ہوتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ خود اپنی اصلاح لازمی کیجیے کہ آپ صراط مستقیم پہ چلتے رہیں. اگر چل رہے ہیں تو باقی لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دیجیے. صحیح. میں بھی کوشش کروں گی، کیونکہ کبھی کبھی ہم خود اسی وجہ سے نا ڈپریشن میں آ جاتے ہیں کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں اس طرح. انشاءاللہ ہم سب مل کے ٹرائی کریں گے کہ اس چیز کو ختم کریں. کوئی جو جیسے جی رہا ہے اس کو جینے دیں اور اپنے کام سے کام رکھیں. کوئی ایسی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کر دیں جو آپ کو کبھی بھی نہ بھولتی ہو یا بھولی ہو. سٹوری مجھے ایک جو کبھی نہیں بھولی، میرے دوست ہیں عدنان ساجد صاحب. عدنان ساجد صاحب نے مجھے ایک دن کہا کہ آپ کہتے ہو تعلیم انسان کے اندر فرق لے کے آتی ہے، تو بتاؤ کہ کیسا فرق لے کے آتی ہے. میں نے کہا یہ دیکھو اس کا چہرہ بدل جائے گا، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، بندے کے کیریئر بدل جائے گا، اس کی قسمت چینج ہو جائے گی. بڑی ڈنگی ماری میں نے. کہتا نہیں مجھے پریکٹیکلی دکھاؤ کچھ کہ بتاؤ تعلیم کتنا بدلتی ہے. میں نے کہا میں کچھ دکھا تو نہیں سکتا، بتا سکتا ہوں ایسے. انہوں نے اپنی پاکٹ سے 3 فوٹوز نکالی. تینوں فوٹوز میں سے پہلی فوٹو نکالی، مجھے کہتے ہیں یہ لڑکا جو ہے یہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہوگا. میں نے لڑکے کی فوٹو دیکھی اور فوٹو دیکھ کے میں نے کہا کہ یہ لڑکا شاید میٹرک میں ہوگا یا میٹرک اس نے ابھی کیا ہی ہوگا. کہتا ہے 100% کریکٹ، یہ بچہ جو تھا یہ میٹرک میں تھا، تو تب کس کی فوٹو ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے بچے کی فوٹو نکالی، کہتے ہیں یہ بچہ جو کس کلاس میں ہوگا. میں نے کہا یہ انٹر کے پاس ہے. کہتے ہیں کریکٹ، اس نے انٹر کر لیا. صحیح. تیسرا بچہ، انہوں نے کہا یہ بچہ کون سے کلاس میں. میں نے کہا جی یہ یا گریجویشن میں ہے یا ماسٹرز میں. کہتے ہیں یہ MSc کیمسٹری کر رہے ہیں. تو آپ نے بالکل تینوں آپ کی جو آئیڈیاز تھے بالکل ٹھیک تھے، آپ نے درست گیس کیا. میں نے اس کے بعد ایسے پھول گیا کہ میرے آئیڈیاز دیکھو میں کیسے جج کر لیتا ہوں لوگوں کو. لیکن جیسے مجھے عدنان صاحب نے ایک بات بتائی تو یقین کریں کہ میں حیران پریشان رہ گیا. انہوں نے کہا یہ ایک ہی لڑکا تھا، یہ ایک ہی لڑکا تھا. ایک ہی لڑکے کو تعلیم نے اس کی شکل بدل دی، میں پہچان نہیں پایا اسے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چند دن پہلے میری بات ہوئی تو ان سے وہ چیز مس ہو چکی ہے، فوٹوز کہیں گم گئی ہیں ان سے. یہ بہت بڑا خزانہ تھا بتانے کے لیے کہ تعلیم انسان کی شخصیت کو بہتر کرتی ہے. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہمارے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، اور میں پھر بھی یہی ریکویسٹ کروں گی کہ لیو اینڈ لیٹ لیو، خود بھی جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.